اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و عظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور حامی بے کساں سید سربراں غم گسار زمان سیاہ لامکان حضور خاتم المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد قابل صد احترام سامعین ذوی الاحترام آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرما کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ کتاب نور کتاب ہدایت کے اندر اللہ رب العالمین نے بندے کی کامیابی کا راز بتایا کہ بندہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے۔ آج ہر بندے کی خواہش ہے، ہر بندے کی تمنا ہے، ہر بندے کی آرزو ہے کہ یار میں کامیاب ہو جاؤں، میری زندگی سوکھی ہو جائے، میرے دن اچھے ہو جائیں۔ تو آئیے کتاب ہدایت سے پوچھئے کہ تمہیں کامیابی کہاں سے ملے گی، کامیابی کا اثر راز کیا ہے، کس طرح بندے کو کامیابی مل سکتی ہے۔ کیونکہ ہر ایک بندے کی اپنی سوچ ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار بندے کا بینک بیلنس اگر اچھا ہو تو پھر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، حالانکہ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس بینک بیلنس تو موجود ہے لیکن انہیں نیند سکھ سے نہیں آتی بلکہ نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ یا پھر بندہ سمجھتا ہے کہ یار بندے کے کوٹھے بنگلے ہوں تو پھر بندے کو سکون میسر آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھی ہوئی بات ہے کہ لوگوں کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں ان کے دروازے پہ رکی ہوئی ہیں، لیکن جب رات کو سوتے ہیں تو باہر چوکیدار پہرے دار کھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہ بینک بیلنس کے اندر سکون ہے، نہ ہی اس کے اندر بندہ کامیاب ہے، نہ بندہ کوٹھی بنگلے کار والا کامیاب ہے، بلکہ کامیاب جو رب کے قرآن نے ذکر کیا، فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا کامیاب وہ بندہ ہے جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، دل کو پاک کر لیا، دل کو گناہوں کی کالک سے اور برائیوں سے دور کر دیا۔ جس بندے نے دل اپنا پاک صاف کر لیا، فرمایا وہی بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ یاد رکھیں بندے کی کامیابی کے لیے جو لفظ فلاح، اس سے بہتر اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے، یعنی سب سے بڑی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ بندہ اپنے دل کو پاک صاف ستھرا کر۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب وہ شخص ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، دل کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہی بندہ ذلیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، خسارے میں چلا گیا جس نے اپنے دل کو گندا کر لیا، دل کو گناہوں کی میل سے کچیل سے اپنے دل کو گندا کر دیا۔ فرمایا وہ بندہ خسارے کے اندر چلا گیا۔ قرآن کے اندر
دل کی 3 حالتیں موجود ہیں، ایک ہے قلب سلیم، ایک ہے قلب عاصم، ایک ہے قلب منیب۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، گواہی کو کبھی بھی نہ چھپانا، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے اس کو قلب عاصم گناہ والی بیماری لگ جاتی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کسی کو قلب سلیم عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کسی بندے کو اللہ رب العالمین قلب منیب، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو شخص اللہ سے جو ہے وہ بغیر غیب کے یعنی چھپ چھپائے کے اندر اللہ سے ڈر گیا، اپنے رحمان سے ڈر گیا، فرمایا اللہ اسے قلب منیب عطا فرما دیتا ہے۔ اب قلب عاصم کیا ہوتا ہے؟ سے کے ساتھ ہے، سا کے ساتھ، الف با تا سا، سا کے ساتھ عاصم۔ قلب عاصم کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کی وجہ سے بندے کا دل جو ہے وہ میلا کچیلا گندا ہو جاتا ہے، اس کو قلب عاصم کہا جاتا ہے۔ اور قلب سلیم کیا ہے؟ کہ بندہ گناہ نہیں کرتا، بندہ ہر وقت نیکی کے اندر مصروف رہتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو اس کو اچھائی کی طرف، بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور قلب منیب ہی کی تو بات ہی نرالی ہے۔ قلب منیب یہ ہے کہ بندے پر اگر کہیں سے گناہ کا جو ہے وہ آمیزش ملنی چاہی تو اس نے صرف یہی نہیں کہ گناہ سے دور رہا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے اتنا دور کر دیا، گناہ کو نزدیک نہیں آنے دیا، بلکہ وہ خود بخود بندہ دور ہو گیا۔ یعنی بندہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے بلکہ گناہ سے بھاگتا بھی ہے۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ تکن اعبد الناس، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ تم عبادت گزار بن جاؤ تو فرمایا اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ جب تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے تو پھر رب کائنات تمہیں یہ مقام عطا فرما دے گا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار تم بن جاؤ۔ یعنی سب سے زیادہ عبادت گزار بننے کے لیے نسخہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے۔ تو فرمایا کہ بندہ اگر اپنا دل ستھرا کر لیا، دل صاف کر لیا تو پھر بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، خون کا ایک لوتھڑا ہے، وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا اگر وہ لوتھڑا ٹھیک رہے تو پھر سارا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ اذا صلحت، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک رہے، صلح الجسد كُلُّهُ، فرمایا پھر سارا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ فاسد ہو جائے تو پھر فاسد الجسد كُلُّهُ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا خبردار وہ دل ہے، خبردار وہ دل ہے، خبردار وہ دل ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اگر دل خراب ہو جائے تو پھر سارے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے کہ دل تمام اعضائے بدنیہ کا بادشاہ ہے، تمام اعضاء اسی کے نوکر ہیں، اسی کے چاکر ہیں۔ جو دل کہتا ہے وہی ہاتھ پکڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، دل کہتا ہے تب ہی بندہ کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دل کہتا ہے کسی کی طرف چلنے کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے، دل کہتا ہے تو بندہ پھر زبان سے کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر دل پاک ہو گیا، دل صاف کر لیا تو سمجھو کہ تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اب دل کس وجہ سے میلے ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھیں دل گناہوں کی وجہ سے میلے ہو جاتے ہیں، دل گناہوں کی کالک سے گندے ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا چاہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ
اگر تمہیں جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو پھر تم نگاہیں اپنی دروازے کی طرف کر لو، جو بندہ آنے والا ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ اب کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، وہ بندہ ابھی آیا نہیں ہے، اس کے جنتی ہونے کے چرچے ہو رہے ہیں، اور پھر اس زبان سے ہو رہے ہیں جس سے حق کے علاوہ نکلتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی رسول تشریف لائے، پھر دوسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محفل سجی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے، عرض کی حضور کیوں نہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ پھر نگاہیں دروازے کی طرف منتظر رکھو، جو بندہ آنے والا ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر اس کو جنت کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے مل رہی تھی۔ ایک صحابی جب وہ گئے نا گھر تو ایک صحابی ان کے ساتھ چلے گئے، انہیں کہا کہ یار میں تیرے ساتھ کچھ ٹائم ٹھہرنا چاہتا ہوں، کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئیے، وہ گھر چلے گئے۔ اصل وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ یار یہ ہمارا ساتھی کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے جس کے سبب اس کو جنت کی بشارت مل رہی۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا مزاج بھی یہ بن جائے، ہم اس مزاج کے عادی بن گئے۔ اگر کسی کو دیکھا کہ کچھ ماہ قبل، کچھ عرصہ قبل، کچھ دن گزرنے کے بعد ایک بندہ سائیکل سے موٹر سائیکل کی طرف آ گیا تو ہم اس کے پاس چلے گئے، اس کے پاس حال احوال کیا، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ٹھاک سے، طبیعت ٹھیک ہے، اچھا کیسے آنا ہوا، یار آج کل تیرے حالات کیسے چل رہے ہیں، تو نے یہ سائیکل کچھ دن تیرے پاس پہلے سائیکل تھا اب تیرے پاس موٹر سائیکل آ گیا، یہ کہاں سے لے لیا؟ اگر موٹر سائیکل سے کار لے لی تو پھر تو 4 دن اس کے گھر کے چکر کاٹنا شروع کر دیے، کہیں سے پتہ چلے ایسا نسخہ ملے تاکہ میں بھی کار کا جو ہے سواری بن جاؤں، میں بھی کار پہ سوار ہونے کے لیے میرے پاس بھی اتنی دولت آ جائے۔ یار یہ دنیا کی دولت ہے، یہ چند دن کی دولت ہے، اس کے لیے ہم اتنی آرزو کرتے ہیں، اتنی تگ و دو محنت کرتے ہیں، کاش کہ ہم اس کے بھی عادی بن جائیں۔ اگر ہم دیکھیں کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کو دیکھ کر ہم رشک کریں اور اپنے اندر یہ مزاج عادت بنائیں، یار وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رب مجھے توفیق دے میں تہجد کے نوافل بھی ادا کروں۔ اگر وہ تہجد پڑھتا ہے تو رب مجھے توفیق دے میں اشراق بھی پڑھوں۔ اگر وہ قرآن کا 1 رکوع پڑھتا ہے تو یار میری خواہش یہ ہو کہ اس کو دیکھ کر میں قرآن کے 2 رکوع پڑھنا شروع کر دوں۔ تو اس صحابی رسول کی دل میں یہ بات آ گئی کہ یار اس سے پتہ کریں کہ یہ کون سا نیک عمل کرتا ہے، اس کی غیر حاضری پر ابھی تک آیا نہیں ہے، اسے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ وہ صحابی ان کے پاس چلے گئے، رات قیام کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہی معمول کے مطابق نماز پڑھی، انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد وہ آرام کر گئے، سو گئے۔ صبح جو باقی صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول تھا حسن ظن رکھتے ہوئے کہ ان کا یہی مزاج ہوا کرتا تھا، انہوں نے تہجد کے لیے اٹھے، تہجد پڑھی، نماز پڑھی، بس معمول کے مطابق جو وہ صحابی پہلے کیا کرتے تھے وہی معمول ان کا بھی تھا۔ وہ 3 دن مسلسل ان کے پاس رہے، رہنے کے بعد اجازت چاہی کہ بھائی اچھا مجھے اجازت ہو، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا بھائی تم آئے تھے، تم نے ابھی اپنا کوئی دکھڑا نہیں سنایا، ابھی تک تو نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا، 3 دن رہنے کے بعد تم بغیر کسی بات کے اجازت چاہ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا یار مجھے اور کچھ نہیں آپ سے چاہیے تھا، میں تو فقط اس لیے حاضر ہوا تھا کہ تجھے سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت مل رہی تھی، میں تو وہ آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا۔ صحابی رسول نے کیا کہا؟ فرمایا اے میرے صحابی اگر تو زندگی بھر بھی میرے ساتھ رہتا وہ عمل تو نہ دیکھ سکتا۔ کہا وہ کون سا عمل ہے جو میں زندگی بھی تیرے ساتھ رہوں تو وہ تو نہیں دیکھ سکے گا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ کتنا پوشیدہ عمل ہے؟ کہا اب توجہ چاہوں گا آپ کی۔ اس صحابی رسول نے کہا صاحب جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، جب سے مسلمان ہوا ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل کے اندر کینہ بغض پیدا نہیں ہوا۔ آج ہم نے کتنے کینے بغض کے جال پار رکھے، کتنے بت ہم نے بنا رکھے ہیں۔ فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک کسی مسلمان بھائی کے بارے میں میرے اندر کینہ نہیں آیا۔ آج تو ہم یار بھائی بھائی سے بھی کینہ کر رہا ہے، بھائی بھائی سے بغض کر رہا ہے۔ اب اگر بغض کریں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟
اس کو کیا نقصان ہوگا؟ بھائی اس کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا، ہمارا دل جلے گا۔ اگر آپ حسد کریں گے تو حسد سے کیا ہوگا؟ آپ کو وہ مال مل جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں ملے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ ہاں، نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان میرا ہوگا، آپ کا ہوگا نقصان، جو حسد کرنے والا ہے اس کا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ کہ دل جلے گا، یار اس کے پاس یہ بیلنس ہے، یہ کار ہے، میرے پاس نہیں ہے، یہ دل جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا۔ صاحب ان باتوں سے نکلیے، ایسے مزاج سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ بندہ اس طرح کے جو ہے گناہوں کے اندر وہ بندہ لت پت ہو جائے کہ بندہ بجائے اس کے کہ دوسرے کا نقصان کرے اپنا نقصان کرتا رہے۔ اور پھر تو مسلمان تو یہ ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو یہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنے کسی بھائی کو دھوکہ دیں۔ یار توجہ کریں آپ، اگر کوئی بندہ نابینا ہے، اسے اب کیا پتہ کہ یار جو ہے جو بارش کے بعد دھنک کا رنگ اس طرح کا ہوتا ہے، اس کو تتلی کے پروں کے اندر جو خاص قسم کی رنگینی ہے، نابینے شخص کو کیا پتہ؟ تو آئیے اپنے دل کو پاک صاف، یہ دل بھی اسی آنکھ کی طرح ایک چیز ہے، اس سے بھی بندوں کی پہچان ہوتی ہے، اس دل سے بھی رب کی پہچان ہوتی ہے، رب رسول کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں اس دل کے اندر بھی کبھی جھاڑو دیں، اس دل کی کھیتی کے اندر بھی کبھی کوئی ایسا بیج بوئیں، کبھی کہیں محبتوں کے بیج بوئیں، کہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے محبت کا بیج بوئیں، کبھی اپنے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کا بیج بوئیں، اور اس کے اندر ایسے بیج بوئیں، پھر اللہ توفیق دے آنسو کی سیراب کر کے، آنسو کے بہا کر اس کھیتی کو سیراب کریں، پھر دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی اچھی فصل اگتی ہے، کتنا رب سکون نصیب کرتا ہے۔ سکون بندے کو اس وقت ہوگا جس وقت بندہ اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی یاد کے ساتھ منور رکھے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بندے کا دل منور ہوتا ہے، بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے، بندے کا دل ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو آئیے کوشش یہ کریں اپنے آپ کو اس میدان کا عادی بنائیں کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، ہر لحاظ سے پاک رکھیں۔ جب ہر لحاظ سے پاک رکھیں گے تو پھر ضرور آپ کو ہر بندہ اچھا لگے۔ کوئی بندہ اتنا برا نہیں ہوتا جتنا برا اس کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ کتنے سمجھدار لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندے کو گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی۔ ایک اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ نالی کے اندر، گندی نالی کے اندر ایک بندہ شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ اس نالی کے اندر لگ رہا ہے۔ اس بزرگ نے کہا یار ہے تو گناہ گار لیکن ہے تو انسان، ہے تو اشرف المخلوقات، ہے تو مسلمان۔ انہوں نے اس بندے کو وہاں سے اٹھایا، کپڑے سے چہرہ صاف کیا، دھویا، سیٹ پہ بٹھا دیا، وہ چلے گئے اپنا کام۔ یہ اللہ کے مقبول بندوں کی عادات ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج ہم تو کسی کو راستہ بھی بتا دیں نا تو ہم اس پر بھی اتراتے ہیں، یار میں نے فلاں کو راستہ بتا دیا، میں نے فلاں نیکی کر دی، لیکن ان کا کیا کام تھا؟ انہوں نے وہ صاف کیا چہرہ، چلے گئے۔ صبح وہ اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے نیک بندے جب تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے نماز کے اندر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ پہلے سے نوافل ادا کر رہا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہی شخص تھا جو کل نشے کے اندر دھت نالی کے اندر پڑا تھا۔ عرض کی مالک کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، یہ کل نشے کے اندر دھت پڑا تھا، آج یہ تہجد کے نوافل ادا کر رہا ہے۔ غیب سے آواز ہے، یہ بندے خدا تو نے بندے کا چہرہ دھویا تھا، ہم نے دل دھو دیا ہے، ہم نے بندے کا دل دھو دیا ہے۔ تو یار اپنے آپ کو کوشش کریں ایسے قسم کا عادی بنائیں۔ بشر حافی کا واقعہ پڑھی،
بشر حافی، ان کو حافی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ننگے پاؤں چلتے، پاؤں کے اندر جوتا نہیں پہنا۔ ان کا کام کیا تھا کہ ان کے شراب کے اڈے تھے، شراب خانے تھے، وہ خود شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک دن شراب پی کر جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک کاغذ پڑا ہے، اس کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا، خوشبو لگائی، خوشبو لگا کر اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا، کہا یہ میرے رب کا نام ہے، میرے مالک، میرے پالن ہار کا نام ہے، یہ تو مٹی کے اندر لتھڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اونچی جگہ رکھنے کے لیے ہے۔ اب انہوں نے یہ کام کیا، کتنی نیکی، بظاہراً معمولی سی نیکی ہے، لیکن یہی نیکی ان کے لیے توبہ کا سبب بن جاتی ہے، یہی نیکی ان کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی ہے، اسی نیکی کے سبب وہ ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے اور مقبول بندے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو خواب میں الہام ہوتا ہے کہ جاؤ بشر حافی کو کہو کہ ہم نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ وہ بزرگ اٹھے، توجہ کی، بشر حافی تو وہ ہیں جو شراب کے اندر دھت رہتے ہیں، جن کے اپنے شراب خانے ہیں، پھر وضو کیا، سو گئے، پھر دوبارہ الہام ہوا جاؤ بشر کو کہو کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے، پھر اٹھے، توجہ کی، یہ تو وہی بشر ہے، پھر وضو کیا، نفل پڑھے، پھر سو گئے، تیسری مرتبہ پھر حکم ہوا جاؤ بشر کو کہو کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب وہ اللہ کے مقبول بندے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر بشر کی طرف چل پڑے، بشر کے شراب خانے کے دروازے پہ پہنچے، کہا بشر سے ملاقات کرنی ہے۔ اندر جب بشر کو بتایا گیا کہ تم سے کوئی بندہ ملنے آیا ہے، بشر نے کہا کہ اس بندے سے پوچھو کیا پیغام لے کر آیا ہے، کہا وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا۔ بشر اس وقت ننگے پاؤں اللہ کا پیغام سننے کے لیے دروازے پہ آئے۔ اس بندے نے کہا اے بشر، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ جب یہ الفاظ سنے، یہ کلمات سنے، کیفیت طاری ہو گئی کہ میں اتنا گنہگار، اتنا پاپی، رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ اس وقت کے بعد آپ نے کبھی بھی جوتے نہیں پہنے، اس وجہ سے آپ کو بشر حافی کہا جاتا ہے۔ اور پھر کتابوں کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جتنا عرصہ وہ زندگی حیات رہے، وہ زندگی کے ایام گزارتے رہے، اس محلے کے اندر، اس شہر کے اندر جانوروں نے گلیوں کے اندر گوبر کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ کہ یہاں بشر حافی کو گزر ہونا ہوتا ہے۔ یار اگر بندہ بسم اللہ شریف کا احترام کرے، اللہ اس کو یہ مقام عطا کر سکتا ہے۔ تو بندہ حضور کا امتی ہو، حضور کا کلمہ پڑھے، تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اگر زندگی گزار دے تو رب کتنا عروج دے گا۔ کوشش کریں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔